السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ایک زندہ عورت 7 دن کے لیے قبر کے اندر بند ہو گئی، اس کے بعد اس عورت کے ساتھ قبر میں جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے مراد مانگ لی کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے، تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو شفا عطا فرما دی، لیکن وہ ماں اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کی نظر سے تو محفوظ رہ سکے۔ اپنے آقا کو خوش کر صبح ہوئی تو اس نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا، اور بیٹے سے کہنے لگی قبرستان میں میرے لیے قبر تیار کرو اور مجھے اس میں دفن کر دو۔ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وصیت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی ہے، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کے جانب روشندان ہے۔ عورت نے اس روشندان میں جھانکا تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی، بیوی تو ہمارے پاس چلی آ۔ اللہ کی قدرت سے وہ روشندان کشادہ ہو گیا، جس سے نکلتے ہوئے وہ عورت باغیچے میں کھڑی ہوئی 2 عورتوں کے پاس چلی گئی۔ باغ میں جا کر اس عورت نے دیکھا کہ جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں، اس عورت نے ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے سلام کیا، مگر ان دونوں عورتوں میں سے کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے کہا، تم دونوں ابھی بات چیت کر رہی تھی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ میرے سلام کا تم نے جواب نہیں دیا؟ اس پر ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو ہدایت و بندگی ہے، اور یہاں پر ہم اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک عورت کے سر پر پرندہ آتا ہے اور اپنے پر سے ہوا کرنے لگتا ہے، جبکہ دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنے چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے پہلی عورت سے سوال کیا، آخر تمہارے اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ پہلی عورت نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی تھی، اور میری دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے بہت خوش تھا، بس اسی خدمت گزاری کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بیوی تم پر جو ہے پرندہ چونچ مار رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر وہ عورت کہنے لگی، میں تو نیک بندی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی نہیں تھی۔ میری دنیا کے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی نہ تھا، لہٰذا میری نیک بختی کے صلہ میں اللہ نے مجھے باغ کو عطا کر دیا، لیکن یہ پرندہ جو میرے سر پر چونچ مار رہا ہے، مجھے جو تکلیف ہوتی ہے یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر کے پاس جانا اور اس سے سفارش کرنا، ممکن ہے میرا شوہر مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفون عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنے قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ دونوں عورتوں کے بات سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو اس عورت کو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے، اور پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی، فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے باہر نکل آئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تمام لوگ اس سے ملنے کے لیے آنے لگے، جس میں اس عورت کا شوہر بھی شامل تھا، جس نے اس عورت کو اپنے شوہر سے سفارش کرنے کو کہا تھا۔ اس عورت نے دوسری عورت کے شوہر کو اس کی بیوی کے بارے میں بتایا اور اس سے سفارش کی کہ جس پر اسے اس کی بیوی کے قصور کو معاف کر دیا جائے۔ اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات عطا کر دی ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے بھی گناہ معاف کر دے اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ تو دوستو، بے شک اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا صلہ رکھا ہے۔ لیکن دوستو، شوہر کی عطا اور فرما برداری کیسے کی جائے، اور اس حوالے سے دوستو دین اسلام نے کیا کیا حقوق مقرر کیا ہے، آئیے آپ کو وہ بھی بتاتے چلتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق ہے کہ اگر شوہر کا جسم زخمی ہو جس سے پیپ اور خون بہتا ہو اور عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ کسی مسلمان شوہر کا پہلا اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی عطا و فرما برداری کرے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے اس کو انکار کر سکتی ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی ہدایت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت وقت پر نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ عورت جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے، اور بیوی کا فرض یہ ہے وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسا اچھے وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اسی طرح برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے غیر موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کی مکمل حفاظت کرے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال و متاع، اس کی عزت و آبرو اور نسبت کی مکمل حفاظت کرتی ہیں۔ فضول خرچی نہ کرے، اس کا مال کسی اور کو نہ دے۔ اسلام نے عورت کو ذمہ داری دی ہے کہ شوہر کو جس کا گھر میں آنا نہ پسند ہو اس کی اجازت کے بغیر اسے نہ آنے دے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ عورتوں پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا مناسب خیال رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت دیں، البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزے سے منع نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی ہدایت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہذا جو ثواب اس عورت کو نفلی روزہ رکھ کر ملتا ہے، شوہر کی خدمت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہ ہو جائے۔ نکاح کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو اور اس کو ضرورت نہ پڑے کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں، یہاں تک صبح ہو جاتی ہے، اور اس کو ایسی حالت میں موت آ جائے تو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ہی ماننا ہوگا، البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورات دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ہدایت دی رکھی ہے کہ وہ حد الامکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہی ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیزیں دکھے تو اسے ادب سے منع کرے۔ دوستو، دین اسلام میں مرد اور عورت کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ نہ صرف یہ دنیا اچھی گزرے بلکہ اگلی آنے والی پیڑھی کو زندگی میں اس کا صلہ ملتا رہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں،
اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔